أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة أو كما قال عليه الصلاة والسلام ہر قوم فرفر اڑی جا رہی ہے ہر قوم فرفر اڑی جا رہی ہے جو چلتی تھی گھٹنوں کے بل وہ بڑھی جا رہی ہے قوم مسلم تجھے کیا ہوا سواری سے پیدل چلی جا رہی ہے یہ داڑھی کی دشمن ہوئی قوم ایسی جو مردوں سے عورت بنی جا رہی ہے محترم حضرات آج آپ کا پروگرام بہت ہی زور و شور کے ساتھ روا تھا اچانک مجھ کو جملہ معترضہ کے طور پر درمیان میں حائل کر دیا گیا میرے عزیزوں انسان کے 5 طبقات ہوتے ہیں جن کو ہمارے استاد محترم یوں بیان کرتے ہیں پہلا طبقہ وہ ہے جس کا نام ہے کچھ نہیں دوسرا طبقہ وہ ہے جس کا نام ہے کچھ تیسرا طبقہ وہ ہے جس کا نام ہے کچھ چوتھا طبقہ وہ ہے جس کا نام ہے بہت کچھ اور 5واں طبقہ وہ ہے جس کا نام ہے سب کچھ میرے پیاروں میں اول طبقے کا شمار کیا چاہتا ہوں لیکن میں یہ سوچ کر باہر پر آ گیا ہوں کہ آج بھی اکابر اور بزرگان دین ہمارے اوپر سے فخر ہے مگر کل جب یہ نہ ہوں گے اور دنیا میں احدوں کو مبتدا بنائے گی اور امت کی بات کو ہمارے ہاتھ میں دے دی جائے گی اور ہم سے خود کی اصلاح نہ ہونے کی بنا پر صحیح غیرت نہ ہو پائے گی تو غیرت کو یوں گانا دیتے ہوئے کہیں گے ہے وہ تمہارے آقا جی تم کیا ہو ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر پڑتا ہو محمد کا دھن بننے والوں آج مسلمان تنصری کی طرف کیوں جا رہا ہے جبکہ کبھی مسلمان پوری دنیا کی غیرت اور پاسبانی کر رہا تھا وہ مسلمان جو کل تک سمندر اور ہوا کو اپنے تابع کیا ہوا تھا آج بدل کیوں ہو رہا ہے وہ مسلمان ہاتھ چھوڑ کے نہیں گرے گا چھاڑ تو کتنا چھاڑتا وہ مسلم قوم جن کی ایک آواز پر پرندوں نے چل محمد جنگل کے جنگل خالی کر دیے تھے آج ایک چھوٹی مستحق کو ماننے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے جن کی صورتوں کو دیکھ کر کروڑوں کفار نے اسلام قبول کیا تھا آج ان کی صورتوں پر دہشت گردی کا الزام کیوں لگایا جا رہا ہے وہ مسلم قوم جس کی امانت و دیانت کو دیکھ کر دشمن بھی اپنی جوان بیٹیوں کو ان کے پاس ساتھ چھوڑ دیا کرتے تھے آج وہ خیانت اور غداری کے ساتھ کیوں معتبر ہو رہے ہیں وہ مسلم قوم جس کی سعادت گواہی کو یہود و نصارہ بھی معتبر مانتے تھے آج وہ قوم غیر معتبر کیسے ہوگی وہ مسلم قوم جس کی سچائی اور انصاف کا غیر بھی نصاب دیا کرتے تھے آج وہ جھوٹ اور ناانصافی میں ضرب العقل کیسے ہو گئی وہ مسلم قوم جو کل شیر اور چیزیں سے سوالیاں کامیاب کرتا ہو آج وہ گیت اور کتوں سے کیوں ڈرنے لگا مسلمانوں آخر سوچو صحیح اتنا بڑا کیوں آ گیا جب ان سوالات میں میرے ذہن میں گردش کی اور میں فوراً پریشانی کا شکار ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذہن میں آئے ڈالی لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین امام نمونہ ہے میں نے کہا مشکل کا حل ہو گیا جب تک مسلمان نبی کے طریقے پر تھا تو کامیاب تھا جب تک مسلمان صحابہ کی اتباع کر رہا تھا تو ہدایت کا ضامن تھا جب تک مسلمان قرآن و حدیث کے فیصلے میں قرآن و حدیث کے رسول میں فیصلہ کرتا رہا دنیا اس کے فیصلے کو مانتے رہی جب تک مسلمان نبی کے طریقے کو نہیں بنا تھا تو دنیا کی کوئی سپر طاقت بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکی یہی وجہ تھی کہ مرے اگر وہ مرے بھی تو کامیابی کی مت بنے آج جب کہ مسلمان نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا قرآن و سنت کو بنا دیا صحابہ کے اتباع کو حقیقت سمجھا قرآن و حدیث کے فیصلے کو نہ مانا تو بتاؤ جن کے اہلکار میں نہیں جائے گا تو کہاں جائے گا یہ حالات نہیں ہوگا تو اور فرق کیا ہوگا محترم حضرات آج سر سے لے کے جانے قابل اور میزان عادل میں توڑے جانے والا یہ بات ہے کہ آج جتنے بیماریوں نے جڑنے رکھا ہے آج جتنے اس پر بدعات پیدا ہو گئی ہے آج جتنے خرافات پھیل رہی ہے یہ سب جو کچھ کے ہو رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے
سے علاج کرنے کی وجہ سے ہو رہا ہے. آج اگر مسلمان پریشان ہوا تو نبی کے طریقے کو چھوڑ دینے کی وجہ سے ہوا. اگر مسلمان مقروض ہوا تو نبی کی سنت پر عمل نہ کرنے کی بنا پر ہوا. مسلمان پر اگر مسلمان مسلط ہوئی تو صحابہ کرام کی راہ سے رکرداری کی وجہ سے ہوئی. مسلمان حالات میں حالات کے ساتھ اور بولے ہوئے نشانہ بنایا گیا تو نبی کی وہ سنت جہاد کو چھوڑنے کی وجہ سے بنایا گیا. مسلمان وہ نہیں جس پر حالات بدل دے بلکہ مسلمان وہ ہے جو خود حالات بدل دے. واخر دعوانا الحمد للہ.